مولا نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ مولا یہ میرا دوست ہے۔ مولا نے پوچھا وہ اشارہ کیوں کر رہا ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ مولا شاید اس کو کوئی کام ہوگا مجھ سے۔ اس کے بعد مولا نے ایک سوال کیا، بتائیے تمہارا دوست مومن ہے، ہمارا شیعہ ہے، ہمارا ماننے والا ہے؟ تو عرض کیا کہ مولا ہاں یہ ہمارا آپ کا شیعہ ہے، آپ کا ماننے والا ہے، ہمارا دوست ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس طواف کو چھوڑ دو اور اس کی مدد نہیں کرے گا، طواف کو چھوڑ دو اور مدد کے لیے چلے جاؤ۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ طواف میں چھوڑ سکتا ہوں مڈل کے بیچ میں؟ امام نے فرمایا ہاں۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی مدد کرتا ہے تو اس کا ثواب 10 طوافوں سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ایک مستحب عمل مستحب سے جب آپ کرتے ہیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ افضل ہے مومن کی مدد کرنا، اور مستحب طواف کو بعد میں انسان انجام دے سکتا ہے بلکہ توڑ بھی سکتا ہے۔ تیسری مثال آپ کو مستحب کی، ہم نے سنا ہے کہ والدین کی اطاعت واجب، ماں باپ کی اطاعت واجب ہے والدین پر۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، نماز مسجد میں پڑھنا مستحب ہے، واجب تو نہیں۔ واجب فقط یہ کہ انسان نماز پڑھے، فریضہ انجام دے۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ تو ایک بچہ اگر چاہتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، اور اس کے والدین ماں یا باپ اس کو کہتا ہے کہ نہیں تم یہاں گھر میں نماز پڑھو، مسجد میں نہیں جاؤ، تو مسجد میں جانا مستحب، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب، لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ تم وہاں پہ نہیں جاؤ، تو لہذا جب اس کو منع کرتے ہیں تو اس وقت اس کا فریضہ یہ ہے کہ اس مستحب کو چھوڑ دے اور اپنے والدین کی اطاعت کرے۔ والدین کی اطاعت اس معنی میں واجب نہیں جیسے نماز واجب ہے، بلکہ والدین کو ناراض کرنا ہمارے لیے یہ حرام ہے۔ لہذا اس وجہ سے کہ کہیں ہم چلے جائیں اور والدین ناراض ہو جائیں گے تو یہ گناہ کی عمر میں آئے گا، لیکن واجب اس طرح سے نہیں جس طرح سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے۔ لہذا یہاں پہ جب ماں باپ کا حکم اور نماز مسجد میں پڑھنے کا مسئلہ پیش آئے گا تو یہاں پر ماں باپ کے حکم کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران، واجب نماز کے دوران اگر والدین اس کو پکارتے ہیں تو اس کو جواب نہیں دے سکتا، نماز توڑ نہیں سکتا، نماز نہیں چھوڑ، اس لیے نماز واجب ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو واجب اور واجب کے درمیان اگر تقابل ہو جائے تو پھر انتخاب کی منزل آتی ہے، یا مستحب اور مستحب کے درمیان اگر تقابل ہو جائے تو پھر انتخاب کی منزل آتی ہے۔ لیکن اگر واجب اور مستحب میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر انتخاب کی منزل نہیں ہوتی، واجب ہمیشہ ہی مقدم ہوتا ہے مستحب کے اوپر۔ تو اس حدیث کے اندر جس میں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کر لے تو اس کو 1000 حج کا ثواب ملے گا، 1000 عمرے کا ثواب ملے گا، یہ حج اور عمرہ وہ عمرہ کا حج ہے جو مستحب ہوتا ہے، جو انسان کا واجب حج ہوتا ہے، اس حج کے ساتھ امام کی زیارت مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ حج واجب ہے اور امام حسین کی زیارت مستحب ہے۔ اگر کسی انسان نے واجب انجام دے دیا ہے تو اس کے بعد اگر مستحب انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی کہا گیا کہ تم مستحب حج پہ نہیں جاؤ بلکہ امام حسین کی زیارت میں تشریف لے۔ صلوات تو اب سوال یہ ہے کہ امام حسین کی یا کسی اور امام کی زیارت، بعض ہے اور بھی ائمہ کے لیے اس قسم کی روایات ہیں کہ ان کی زیارت کی ہزاروں حج کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب رکھتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ افضلیت جو امام حسین کی زیارت کو ہے یا دوسرے ائمہ کو افضلیت ہے عمرے اور حج سے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، کیوں امام حسین کی زیارت کو افضل قرار دیا گیا ہے حج اور عمرے سے؟ ایک زیارت کرے 1000 حجوں کا ثواب، 1000 عمروں کا ثواب، اس کی وجہ کو جاننا ضروری ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس کی یہ وجہ ہے کہ حج پر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ہر مسلمان جاتا ہے، چاہے مسلمان شیعہ ہو، چاہے مسلمان سنی ہو، چاہے منافق ہو، چاہے ناصبی ہو، جس قسم کا بھی شیعہ ہو، مسلمان ہو، وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ لیکن امام حسین کی زیارت کے لیے یا کسی اور امام کی زیارت کے لیے فقط وہی جاتا ہے کہ جو امام کو حجت خدا مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس معرفت کے ساتھ جاتا ہے کہ اللہ کی حجت ہے اور اللہ کی طرف سے ہماری رہبری
لہٰذا وہاں پہ وہی جاتا ہے جس کے دل کے اندر معرفت ہوتی ہے. لیکن حج پہ جانے والے ویسے بھی عام مسلمان ہوتے ہیں کہ جو حتیٰ کہ ناصبی بھی اگر ہوں کہ امام نے فرمایا کہ الناصب لنا اہل البیت انجس من الکلب. امام فرماتے ہیں کہ جو ہم اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے ناصبی ہے وہ کتے سے بھی زیادہ نجس ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک وجہ یہ ہے کہ امام کی زیارت کے لیے فقط معرفت رکھنے والا شخص جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ہر کھا پھوٹا وہاں پہنچ جاتا ہے. لہٰذا امام حسین کی زیارت ایک وجہ سے. دوسری وجہ یہ کہ اگر ہمارے ائمہ نہ ہوتے اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی تو نہ خانہ کعبہ ہوتا, نہ مدینہ ہوتا, نہ حج ہوتا, نہ نمازیں ہوتی, نہ روزے ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا. اس لیے کہ امام حسین نے اس وقت دین کو بچایا ہے جب بنی امیہ نے اس دین کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا. جب بنی امیہ نے بالکل پلان بنایا تھا کہ اس دین کو ختم کر دیا جائے, اس وقت امام حسین نے بچایا ہے. گویا امام حسین نے خانہ کعبہ کو بچایا ہے, گویا امام حسین نے مکے کے تقدس کو بچایا ہے, مدینے کے تقدس کو بچایا ہے, رسول کی محنت کو بچایا ہے. لہٰذا ہم اگر یہ کہیں کہ امام حسین کی زیارت خانہ کعبہ کی زیارت سے زیادہ ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں. محمد و آل محمد بلند صلوات. ایک تیسری وجہ جس کی وجہ سے امام حسین کی یا دوسرے ائمہ کی زیارت افضل ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ جو ہے جیسے آپ مفاتیح میں لکھا ہوا ہے اعمال دہو الارض کے اعمال خانہ مفاتیح الجنان موجود ہیں. اس میں ایک روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے زمین کو بچھانا شروع کیا تو اس کا آغاز خانہ کعبہ جہاں پہ موجود ہے وہاں سے اس زمین کو بچھانے کا آغاز کیا. یعنی وہ نقطہ اور وہ محور ہے خانہ کعبہ کہ جہاں سے زمین پھیلنا شروع ہوئی, وہاں سے زمین کا وجود شروع ہو گیا. تو اسی وجہ سے احادیث میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے یا مکہ معظمہ جو ہے وہ ام القریٰ ہے. جتنے بھی قریے ہیں, جتنے بھی دیہات ہیں, جتنے بھی خطے ہیں زمین کے, سب کی ماں جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے, مسجد الحرام ہے, مکہ ہے. اس لیے کہ وہیں سے ہی زمین کا وجود شروع ہوا اور وہی مرکز زمین ہے. تو خانہ کعبہ کی عظمت اس وجہ سے کہ وہ خطہ زمین کا مرکز ہے, زمین کا محور ہے. تمام زمین کے اوپر آپ جب پھریں گے تو پھر کے آپ کو وہیں پہ آنا پڑے گا, اسی خطے پہ آنا پڑے گا جو زمین کا محور ہے. لیکن امام مفترض الطاعت کو جو اللہ کی طرف سے واجب الطاعت ہے, جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے, جو اللہ کی طرف سے امام بن کر آیا ہے, خانہ کعبہ کی زمین پوری زمین کے لیے محور ہے اور امام جو ہے پوری کائنات کے لیے محور ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے پوری کائنات کے وجود کو امام کے ارد گرد کرایا ہے. اسی لیے امام نے فرمایا اپنی نہج البلاغہ میں شاید امیر المومنین نے ارشاد فرمایا, امام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ امام وہ ہوتا ہے جس طرح سے چکی کے اندر مڈل میں لکڑی لگی ہوتی ہے, پوری چکی اس کے ارد گرد پھرتی ہے, اسی طریقے سے امام کا وجود ہوتا ہے جس کے ارد گرد پوری کائنات چکر لگتی ہے. لہذا جب امام پوری کائنات کا محور ہے تو اس کی زیارت خانہ کعبہ سے افضل ہو جاتی ہے, اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری, یا حیدری, یا حیدری. یہی سبب ہے کہ امام چونکہ محور کائنات ہے, مرکز کائنات ہے, لہذا تمام اشیاء تو پھرتی ہیں امام کے. کربلا کے وقت بھی, کربلا کی سرزمین پر بھی جن کے دلوں کے اندر نور حق روشن تھا وہ بھی امام کے ارد گرد جمع ہوئے. اور امام حسین علیہ السلام کا ایک عجیب انداز ہے, ہم گفتگو کر رہے تھے کل بیٹھ کے, کہ امام حسین کا عجیب انداز ہے کہ کچھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور کچھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ. انسان جب اس انداز کو دیکھتا ہے تو واقعی تعجب کرتا ہے کہ اگر واقعی امام کی مدد کی ضرورت ہے تو بلانا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کہہ رہے کہ تم جاؤ, تمہیں میں نے اجازت دے دی, میں نے بیعت